भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर बोर्ड के महकमे में। पहले मैं जब यहाँ पर आता था तो यहाँ पर ना कोई पार्किंग का निज़ाम था, ना कोई हरियाली थी और ना कोई शेड था, ना सड़कें बनी हुई थी। ऐसा लगता था कि आप पता नहीं कौन से महकमे में आ गए। और जैसे ही बंदा इस गेट से इंटर होता था तो उसको लग पता जाता था जब इस महकमे का ये हाल है तो यकीनन मेरे मसाइल कौन हल करेगा। तो आज मैंने एमडी वाटर बोर्ड से टाइम लिया है माशाल्लाह से। सर बहुत शुक्रिया, आपने मैं वक्त दिया। आप माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम कर दिया है आपने। अंदर को तो जितनी गंद थी उसको तो साफ़ कर दिया है, बाहर की गंद को भी साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह से। सर अप्रिशिएट के काबिल है। जैसे हम वाटर बोर्ड का महकमा देखते थे कि बड़ा बुरा हाल था, लेकिन अब जो लोग आते हैं उसको ये उम्मीद ज़रूर है कि जिस महकमे में मैं जा रहा हूँ वहाँ कुछ ना कुछ मसला तो हल इंशाल्लाह हो ही जाएगा। तो मुझे सर चलते फिरते बताइएगा कि आपको ये सारे काम करने में कितनी मेहनत लगी है और अब आप वाटर बोर्ड में रिफॉर्म्स ला रहे हैं तो उससे क्या चेंजेस आएगी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची में पानी का मसला जो है ना एक बहुत दरीना मसला है, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि जब तक आप अपने घर को साफ नहीं कर सकते तो आप बाहर कैसे कुछ चीज़ ठीक करेंगे। बिल्कुल। और पहला इंप्रेशन जब हमने इसको कॉरपोरेशन में तब्दील किया तो हम ये जानना चाहते थे कि देखें लोग जो आते हैं, जो हमारा साइल आते हैं, कोई सार्फिन आते हैं, तो उनको एक ऐसा घर जैसा माहौल मिले जैसे कि वो कहीं जब यहाँ आए तो उनको भी ये माहौल मिले। अब इसी नज़रिए के पेश नज़र मैंने ये कोशिश की कि जी हम, और ये तमाम टीम एफर्ट होती है। जी देखें मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब हम यहाँ पर आएँ तो उन लोगों को एक जिसे कहते हैं डिसिप्लिन अंदाज में पता चले कि जी एक जगह पार्किंग का निज़ाम है, एक तरफ आप बैठ सकते हैं, एक तरफ आपको कोई पार्क की अवेलेबिलिटी। बड़ा वैसे अच्छा बना लिया वो बेंचे में देख रहा हूँ, सुकून से बंदा बैठ सकता है। हरियाली कर दी आपने, क्यारियां बना दी है माशाल्लाह से। लग ही नहीं रहा कि मैं किसी वाटर बोर्ड के महकमे में घूम रहा हूँ। सड़क भी बन गई माशाल्लाह से। सर अपना एक अलग महकमा है। आपने ये सारी चीज़ें तो सर कर दी, अंदर के महकमे को तो अच्छा कर दिया। अभी मैंने सुना है कि आपने एक बड़ी कार्रवाई भी की है। तो इतनी सारी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है। मैंने देखा एक सुरंग पूरी बना दी जिसके ऊपर 48 इंच की लाइन में से अच्छा खासा लोग पानी चोरी कर रहे थे। तो सर मैंने देखा है कि इतना बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ, ये कोई आसान बात तो नहीं है। ये एकदम आपको किसी ने हाथ रख दिया पीछे से कि जी बस अब शुरू हो जाओ, मुस्बत जो है वो नताइज हमें चाहिए। देखिए हाथ तो बिल्कुल आवाम का चाहिए। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, तमाम हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और लीडरशिप भी ख़ास कर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे जो मेयर हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। उन्होंने ये बेड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि जैसे सलाउद्दीन वी मस्ट इरेडिकेट ऑल हाइड्रेंट्स। और ये आज से 2-2.5 महीने पहले हम इस काम को शुरू किया था। अच्छा। और उसके बाद लेकिन हमें जो कामयाबी थी वो पूरी इस तरह नहीं मिल पा रही थी कि दोबारा खोल लिया करते थे हाइड्रेंट्स को। तो उसके बाद रेंजर्स और पुलिस ने हमारा साथ दिया। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब से उनकी जो है हमें सपोर्ट मिली तो ये हाइड्रेंट्स की कमर जो है वो मुकम्मल तोड़ दी गई। और अभी इस वक्त तकरीबन 130 से ज़्यादा हाइड्रेंट्स जो हैं वो तोड़े जा चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए कोई भी आप एक्ट करें वो इरिवर्सिबल होना चाहिए क्योंकि ये अच्छा काम है, ये ना हो कि दोबारा निकल आएँ। तो उसके लिए हमने ये कोशिश की कि जो तमाम टैंकर्स ऑपरेटर हैं, देखिए हाइड्रेंट को जो वेक्टर है उसको निज़ाम को चलाने वाला वो टैंकर है। तो टैंकर जितने टैंकर कराची में चल रहे हैं, अगर हम उनको किसी तरह अपने फोल्ड में ले आएँ, उनको कहें कि भाई तुम्हें हम लीगल पानी देंगे, तुम इल्लीगल पानी मत खरीदो और ना इल्लीगल जगह से पंचर करो, तो उसमें क्या बुराई है। तो ये इस नज़रिए के पेश नज़र हमने उनको दावत दी। और इस वक्त आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि कराची में इस वक्त 5000 टैंकर चल रहे हैं। 5000 टैंकरों के अवैस इस वक्त KWNSC 1900 टैंकरों को रजिस्टर कर चुका है। अच्छा। 1900 टैंकरों को, और वो हमारे फोल्ड में आ गए हैं। सर मैंने ये सुना है 7 खाली लीगल हाइड्रेंट है और 300 से ज़ायद जो है वो गैर कानूनी हाइड्रेंट बने हुए थे। अब काफ़ी हद तक तो आपने कम कर दिए उनको। बिल्कुल कम कर दिया है। देखें 130 जब को आप तोड़ देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा। तो अब जाहिर है अब, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि जी वो अब हम कहाँ जाएं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि जी देखिए हम आपके बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं, टैंकर ऑपरेटर्स भी कमाने निकलते हैं, अब उनको अपने रोजी रोटी का ख्याल होता है। हमने उनसे कहा जी पानी आपको चाहिए, ये हमारा फंक्शन है, हम आपको रोजगार के लिए लीगल कारोबार देते हैं। जो हमारे लीगल पॉइंट्स हैं आप वहाँ से आएँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिलिंग फी पे करें और जाएं, जाके अपना रोजगार जो है उस पर गुजारा करें। सर एक सवाल मेरा एमडी वाटर बोर्ड, आज मौका मिल गया आपके साथ चलते फिरते बात करने का, तो मैं सर एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा जनरली एक सवाल है कि हम देखते हैं कि इतनी सारी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, आपके पास जो सिस्टम है वो पुराने ज़माने की पुरानी आबादियों का बना हुआ है, लेकिन उसी आबादियों के पास जो है वो हाई राइज बिल्डिंग बन जाती है, मगर वो हाई राइज बिल्डिंग में फैमिलीज रहना शुरू कर देती है, चौक हो जाता है, सड़कें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके ऊपर भी कोई काम करने जा रहे हैं आप? देखिए
مسئلہ یہی ہے کہ ہماری ڈبلنگ اپ پاپولیشن تو ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی کوئی ڈبلنگ اپ نہیں ہوئی ہے. وہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ اسیس کریں کہ اگر ایسی کوئی چیز آ گئی ہے تو ہم وہاں پہ ایک بڑی کوانٹٹی کا سویج سسٹم ڈالیں, بڑی کوانٹٹی کا پانی کا سسٹم ڈالیں. لیکن پانی کے لیے پانی کا گرینڈ پروجیکٹ ہونا بھی لازمی ہے. تو آج سے تقریباً 18 سال پہلے ہم نے ایک پانی کا پروجیکٹ کیا تھا. اب K4 ہے, دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے وہ آ جائے گا تو پانی کی جو ہے نا وہ ضرورت بڑھ جائے گی. یہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ سے پہلے تو یہ سارا سسٹم ہوتا بھی نہیں تھا, یہ سارا آپ اپنی نگرانی میں سارا آپ کے کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے. یہ ٹوٹل یہ کیا کام ہو رہا ہے سر؟ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتا کہ واٹر بورڈ میں اس طرح بھی کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے پہلے نا یہ سارا نظام ایک مینول پرچی سسٹم پہ چلتا تھا جس میں کبھی ٹینکر لے کے گیا, کبھی آدھا ٹینکر لوڈ آف لوڈ کر دیا, کبھی اپنی مرضی سے پرائز جو ہے چارج کر لی, کبھی پانی کو صاف ستھرا لیا کبھی نہیں لیا, کبھی گڈھے سے بھر لیا. تو اس طرح کی چیزوں کے ہمارے مسائل درپیش تھے. اچھا سارے جو ہے وہ بیچارہ کیا کرے, اس کو تو پانی چاہیے. تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیفلی مینیجبل واٹر دیں. تو ہم نے کیا کیا کہ اس میں ٹوٹل ہم نے انشور کیا کہ there are 7 ہائیڈرنٹس جو ہمارے لیگل ہائیڈرنٹس ہیں, ان کو ہم نے تمام CCTV کیمرے سے ہم نے ان کو ابھی کیپچر کر رہے ہیں. تمام جگہوں پہ جہاں میٹر لگا ہوا ہے, ٹینکروں کی موومنٹس ہیں وہ. تو ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ عوام کو نا 100% سہولت دیں تاکہ کسی طرح سے بھی کوئی اوور چارجنگ نہ کرے. تو پہلے CCTV کیمرے, پھر دوسرے یہ کہ ان تمام جو ٹینکرز موو کر رہے ہیں KWNSC کے, ان کے اوپر QR کوڈ لگا ہوا ہے. ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ ٹینکر کہاں سے آ رہا ہے, اس کو کون سا ڈرائیور چلا رہا ہے, اس کے ڈرائیور کی ڈیٹیلز کیا ہیں, اس کا ID کارڈ. 2 نمبری ختم کرنے جا رہے ہیں آپ واٹر بورڈ میں. جو 2 نمبری ہوتی تھی کہ چلو کچھ امپلائیز کا جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے پیسے کما لیتے تھے, آپ نے ان کی 2 نمبری بند کر دی ہے. نہیں دیکھیں اس کا امپلائیز سے زیادہ تو دیکھیں ہمیں تو سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے صارفین ہیں, جو لوگوں کو جہاں تک پانی جا رہا ہے. اگر ان کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے, وہ پریشان حال رہے ہیں. دوسرے اگر کوئی مہنگا دے رہا ہو, تو یہ چیزیں ہم ختم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ابھی صرف جیسے میں نے بتایا کہ 1900 کے آگے ہیں اور مزید بھی لوگ آنا چاہتے ہیں. میرا ٹارگیٹ ہے کہ 5000 ٹینکر جو کراچی میں چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے KWNSC سے رجسٹرڈ ہوں, الیکٹرانکلی رجسٹرڈ ہوں. رجسٹر کا مطلب صرف لکھنا نہیں ہے, آپ QR کوڈ پہ ڈالیں گے تو پوری ڈیٹیل آ جائے گی. میں ابھی آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں, ذرا کرائیے نا ذرا اس کے اوپر. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے سر, مطلب کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو اسکین کرے اور جو ہے وہ آرام سے کر سکتا ہے. کیا بات ہے, اس سے پورا پتہ چل جائے گا ڈرائیور کون ہے, کون سے ہائیڈرنٹ سے پانی لے کر آ رہے ہیں اور کیا ہے, یہ ساری چیزیں پتہ چل جائے گی. سر یہ مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ آن لائن کوئی سینٹر بنانے جا رہے ہیں, لگ رہا ہے سارے کام آن لائن ہو جائیں گے تو پھر زبردست. یہ ساری ڈیٹیل آ گئی بھائی, یہ دیکھو ذرا چیک کرو, یہ ڈرائیور کون ہے, وہیکل سارا اس کا ریکارڈ پورا سامنے آ جائے گا, کون سے ہائیڈرنٹ سے انہوں نے جو ہے وہ پانی لیا, یہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی, کتنی اماؤنٹ ہے وہ بھی آ جائے گی. سر یہ تو ساری چیزیں سامنے کھل کے آ گئی ہیں. میں نے سنا ہے ویسے واٹر بورڈ کی اور میڈیا کی کبھی بنتی نہیں تھی, لیکن آپ نے ایک سوشل میڈیا کا ایک نیٹ ورک بنا دیا جہاں جہاں جو شکایتیں ہوں وہ بھیجیں اور اس کو مسائل کو حل کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. سر ایک بنیادی میرا ایک سوال ہے, جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, فریادی درخواست گزار آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پانی نہیں آتا, تو ان کے لیے بھی آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ جی کیوں نہیں. دیکھیے ہمارا جو سسٹم ہے نا, GPS کا سسٹم, جنرل پبلک سسٹم جو ہے, اس میں 2 کمپوننٹ ہیں. ایک ہے جو لوگ پیسے دے سکتے ہیں, دوسرا ہمارا ہے DC کوٹا. جو DC کوٹا ہے وہ حکومت سندھ کی جانب سے یہ ایک کوشش کی گئی تھی کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے اس علاقے کے اندر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ پانی جو ہے وہاں پہ گرائیں. تو KWNSC جو ہے وہ فری آف کاسٹ وہاں پانی گراتا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے. ہم آلریڈی بل کر رہے ہیں ان علاقوں میں, لیکن یہ ایڈیشنل ٹینکر سسٹم کے تھرو وہاں پانی پہنچایا جاتا ہے. تو وہ ایک ایلیمنٹ اور ہے. دیکھیے اگر آپ اس طرح اندازہ لگائیں تو تقریباً 2,15,000 گیلن پر ڈسٹرکٹ کا یہ کوٹا ہے اور وہاں پہ پانی بھیجا جاتا ہے. ابھی ہمارے اس GPS کے اوپر تقریباً 4.1 ملین گیلن پانی بک ہوتا ہے ہر دن. اچھا. تقریباً جس کو بنتے ہیں 41 لاکھ گیلن پانی جو ہے وہ جاتا ہے. آؤٹ آف دی 20 ملین گیلن کم از کم 4.1 ملین گیلن ہمارا GPS کے اوپر جا رہا ہے. باقی پھر کمرشل اور باقی ساری چیزوں کے اوپر. سر ماشاء اللہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا سسٹم آپ نے آن لائن کر دیا. پہلے تو کاغذوں پہ کاروائی ہوتی تھی, میپ لے کر آؤ, کراچی کا ماسٹر پلان لاؤ, لائنیں کہاں جا رہی ہے, کون سی لائنیں کدھر ہیں. آپ نے سب ماشاء اللہ سے آن لائن کر دیا ہے. اس سے امپلائیز کو بھی بڑی آسانی ہوئی ہے, لوگوں کو بھی بڑی آسانی ہوئی ہے. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ اب مستقبل جو ہے وہ واٹر بورڈ کا کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں, کون کون سی بڑی کاروائیاں ہوں گی جس سے شہریوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور پانی جو ہے وہ جہاں پر نہیں مل رہا تھا وہ کوشش کر کے جو ان تک بھی پہنچایا جا سکے.
دیکھیے اس سے نا کچھ چیزیں اور ہیں جو ہم ڈرا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہمیں کمپلینٹس کہاں سے آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے انٹرنل ڈسٹریبیوشن کام نہیں کر رہی جہاں سے, تو اس کے ہاٹ اسپاٹس بنا رہے ہیں ہم, نمبر 1. نمبر 2 ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ وہاں جہاں ہائیڈرنٹس توڑے ہیں ان کے پالیگونز بنا رہے ہیں. ان کا پالیگونز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹینکر اسی علاقے میں اس کو ہم بنا دیتے ہیں نو گو ایریا, اور اس کے اوپر آ گیا الیکٹرانکلی, کیونکہ اس پہ ٹریکر لگے ہوئے ہیں سب ٹینکرز پہ. تو ہاں جی ٹریکر لگ گئے ہیں سب پہ ٹریکر لگائے ہیں. اگر وہ گھسیں گے اس ایریا کے اندر تو یہاں الارم بج جائے گا, الارم بجے گا اور رکے گا وہاں پہ, تو کہیں رکے گا تو آئیڈل ہوگا, الارم بجے گا, ہمیں فوراً اس کو دیکھنا ہے. دیکھنے سے فوراً اس کے بعد وہ پتہ چل جائے گا کہ جی یہ بندہ جو ہے وہ انلیگل مین سے دوبارہ بھرنا جا رہا ہے, تو ہم اس کو فوراً آف لوڈ کریں گے اس گاڑی کو, اور اس گاڑی کو ڈی لسٹ کریں گے, بلیک لسٹ کریں گے, اور دین اٹ ول بی اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. تو یہ مطلب آپ نے بتا دیا کہ جی مسائل حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے, مختلف ڈپارٹمنٹ بنائے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. سر آخری میں سوال کروں گا, اکثر آپ روڈ سے گزرتے ہیں تو وہ جو روڈ ہوتا ہے, جو ڈامر وہ لوگ ڈالتے ہیں, آ کے کے ایم سی کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ پانی کی واٹر بورڈ کی لائنیں ہوتی ہیں, واپسی پانی نکل کے اوپر آ جاتا ہے, روڈ پھر سے بہنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کے اوپر بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ لیکیجز ہے نا, دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک تو پانی کی جب لائنیں پرانی ہو جاتی ہیں تو ان کے جہاں پہ جوائنٹس ہوتے ہیں وہ جوائنٹ لیکنگ شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کے جو ساکٹس ہیں وہ برٹل ہو جاتے ہیں, ربڑ برٹل ہو جاتا ہے, تو وہاں سے ایئر انٹریپٹ ہوتی ہے. جب ایئر انٹریپٹ ہوتی ہے تو جگہ ظاہر ہے اس کو پریشر آتا ہے, اینڈ دین وہ اس کو ہیمرنگ سے وہ پانی میں لیکیجز شروع ہوتے ہیں, اور وہ بڑھتے بڑھتے ہمارے ہاں جو ریڈیومنٹری سٹائل ہے وہ کہ جب تک کہ وہ سڑک پہ نظر آنا نہیں شروع کرتا تب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو اس کے لیے طریقہ کار تو حالانکہ یہ چاہیے کہ آپ کے پاس گیجز ہونے چاہیے, آپ ریگولر بنیادوں پہ اس کو وہ کریں. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہم اس کے انشاءاللہ اکوپمنٹ بھی لینے جا رہے ہیں, جو ہمارے واٹر ٹرنک مینز ہیں, جو بڑی مینز ہیں جس کو ہم بڑی لائنیں کہتے ہیں, بڑے ڈایا کی, ان کو تو خیر آپ کو پہلے ہی ریگولر سکین کرنا چاہیے. ہمارا ایک ریگولر سکین ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو کہ ویجیلنس کے طور پہ کام کرے, جہاں ان کو ڈراپ ہو رہا ہو وہ الگ ہو. اس کے علاوہ ہم ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں جس کو بلک فلو میٹر کے نام سے کہتے ہیں. وہ اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ 1 سے 1.5 سال کے اندر لگ جائے گا KWNSC میں. وہ ہمارے 231 لوکیشنز ہیں جہاں پہ ہمارا میٹر لگے گا ود دا اسکاڈا سسٹم, اور وہ ہمیں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکاڈا سسٹم کے طور پہ ہمیں دیکھے گا کہ جی کہاں کہاں پانی پریشر کیسے لے رہا ہے, باقی ساری چیزیں کیسی ہیں. سو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایٹ اے اسٹریچ کسی ایک علاقے کے اندر اگر پانی چوری ہو رہی ہے اور ہمارا سینکشن آرڈر وہاں کا نہیں ہے تو 100% ہم اس کو کیپچر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہیں اب کارپوریشن ہوگا, اور اس پورے ادارے میں جو انجینئر صلاح الدین احمد صاحب ہیں, انہوں نے اپنی کوشش سے اور مختلف اداروں کے تعاون سے یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو واٹر بورڈ کا محکمہ ہے جو عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا, اب اس کو جوائن کر رہے ہیں, عوام کی پہنچ میں لے کر آ رہے ہیں, اور جہاں جہاں جو خامیاں ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی اگر ایک ادارے کا سربراہ اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر رہا ہے تو یقیناً طور پہ یہ ہونا چاہیے, اور اس سے دوسرے اداروں کے سربراہان کو بھی ایک میسج جائے گا کہ اگر ایک MD واٹر بورڈ اپنی اختیارات سے تجاوز کر کے بڑی بڑی کارروائیاں کر رہا ہے تو دوسرے اداروں کو بھی ریفارمز کرنے چاہیے, بہتر کرنا چاہیے, عوام کی آسانی کے لیے کام کرنا چاہیے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ نے کے بعد